آداب، میں ہوں وسعت خان، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ آج جمعہ ہے، آپ کی کالز کا دن۔ جو نمبر ہیں جن پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ اسکرین پہ گھومتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلی کال لوں، آج دہشت گردی کے 2-3 بڑے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور وہ آپ نے سارا دن سنے بھی ہوں گے۔ نٹ شیل میں ہم بتا دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے پہلے خبر آئی تھی کہ FCC چیک پوسٹ ہے، اس پہ حملہ ہوا تھا۔ کردم TTD نے ذمہ داری لی ہے کیا اس کی؟ میں نہیں دیکھا۔ اچھا، بہرحال تو 10 اہلکار جو ہیں FCC کے وہ شہید ہوئے اور 3 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ جو لکی مروت ہے وہاں ایک مسجد پہ اٹیک ہوا، ایک کیڈٹ عارف اللہ جو چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا وہ دوران نماز وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ واردات جو ہے وہ اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازا کے قریب ہوئی، قیدیوں سے بھری، جس میں 3 ویگنیں تھیں جن میں 82 قیدی تھے۔ انہیں عدالت سے اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا کہ اچانک 4 گاڑیوں میں 20 کے لگ بھگ لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے ان جو قیدی وینز ہیں ان پہ حملہ کیا، اور 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، 4 حملہ آور گرفتار ہوئے، 2 گاڑیاں ضبط ہو گئیں۔ کچھ قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن انہیں دوبارہ پکڑ لیا گیا۔ یہ سب کے سب، جن میں خیبر پختونخوا پولیس کے 24 اہلکار، 1122 ریسکیو کے 42 اہلکار اور PTI کے 6 ارکان جن میں سے 2 MPA تھے، ان سب کو اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ جب ان قیدیوں کو اس سے پہلے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کی ضمانت منظور کر لی تھی، لیکن فوراً ہی ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہوا اور انہیں اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ PTI کے سیکریٹری اطلاعات کا کہنا ہے کہ ترنول تھانے کے جو SHO اور ان کی ٹیم ہے اسی نے اپنی یہ قیدی وینس توڑی، شیشے توڑے، دروازے کھولے اور قیدیوں سے کہا کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا طارہ، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی فلمی قسم کی کہانی ہے اور ہم صرف اس پہ ہنس ہی سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اس پہ کسی کو کچھ کہنا ہے؟ میرے خیال کال کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر راشد ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی سر السلام علیکم۔ آواز پڑھا رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں آپ بات۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو آواز میری صحیح سنائی دے رہی ہے؟ جی سنائی دے رہی ہے۔ اچھا جی، کھوڑو صاحب آپ کو سب سے پہلے جی میں ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے جی۔ اور آپ نے نا آج سے 2 دن پہلے ایک پروگرام کیا اور اس میں آپ نے کہا کہ جو ہمارے پروفیشن میں جو کالی بھیڑے ہیں ان کے متعلق کوئی بھی کھل کے جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا۔ ہاں جی۔ تو اس پہ کھوڑو صاحب میں 2021 سے مختلف ٹی وی چینلز پہ آتا بھی رہتا ہوں، مارننگ شوز میں بھی، اور اس کے علاوہ پیپرز پہ بھی مختلف لوگ ایز اے کنسلٹنٹ مجھے لیتے ہیں، اور جہاں پہ بھی میرے لائیو شو ہوتے ہیں میں کافی مرتبہ اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اور جو ریسرچ آپ نے آغا خان کی اس دن شیئر کی ہے جی، وہ ٹپ آف دی برگ ہے، اصل جو ہے حقائق وہ اس سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں حقیقت میں آپ سے اپنی اگر آبزرویشن اگر میں شیئر کروں ان شارٹ، کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے کی جو تباہی ہے نا وہ 3 طبقات ہیں، جس میں جو زیادہ تر جو پروفیشنل ہیں اپنے پروفیشن میں، اس میں ہمارے سب سے پہلے تو ڈاکٹرز ہیں جی، اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں، میں ذاتی طور پہ سب کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں آپ کو اپنا ایک آبزرویشن بتاؤں کہ تقریباً کوئی 60 to 70% ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ہیں یہ طبقہ کہ جو عمل نہیں کرتے اس علم پہ جو یہ حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر جو اس میں ایک تیسرا طبقہ اس میں شامل ہو جاتا ہے وہ وکلاء کا ہو جاتا ہے۔ اب جہاں تک ڈاکٹرز کا ہے جی، جب بھی آپ کا پروگرام ہو میں حاضر ہوں، والنٹیرلی میں اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں۔ یہ جو میڈیسن کا جو آپ نے بتایا ہے یہ بہت ایک شارٹ چیز ہے، ڈائگنوسٹک کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو 1000 روپے اگر مریض دے کے جاتا ہے تو ڈاکٹرز کو جو پے بیک کیا جاتا ہے وہ 700 روپے ڈاکٹر لے لیتا ہے۔ اور جو اب آپ اسی طرح جو اخراجات ہیں
यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एक आप ये समझें कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है पेशेंट की, और सिस्टम जो है सिस्टम बड़ा छोटा सा है, हम इसको सीधा कर सकते हैं। इसमें काफी सारी अच्छी सजेशन है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप मजीद एक बात करें, इसको जो आप जो है ना इसको मुख्तलिफ एपिसोड में वो करें, और मैं इसमें वॉलंटियरली अपनी जो है ना सर्विसेज आपको देने को तैयार हूँ। प्रोड्यूसर साहब, डॉक्टर साहब का नंबर जो है, डॉक्टर साहब आप अपना नंबर दे दें प्लीज़। हमारे बात करने से बात आप वैसे ही इसका फॉलो अप करना चाह रहे थे, स्पेशली हमारे उन नाजरीन के लिए जिन्होंने शायद मिस किया हो प्रोग्राम, हम बात कर रहे थे परसों के किस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स के दरमियान एक गठजोड़ होता है और वो ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो ज़रूरत भी नहीं होती पेशेंट्स को, और इस तरह डॉक्टर्स जो है वो कमीशन भी कमाते हैं और फिर इंसेंटिव्स भी लेते हैं, गिफ्ट्स भी लेते हैं, ट्रिप्स भी लेते हैं। इस पर उस दिन एक रिसर्च सामने आई है जिस पे हमने बात की थी, और हम उस दिन भी ये कह रहे थे कि बहुत हालांकि ज़बरदस्त गुफ्तगू की प्रोफेसर मिशाल ने और डॉक्टर ज़फ़र ने, लेकिन मौजू इतना बड़ा है कि इसको उस पे जो फीडबैक भी आया हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट उस पे किया, बजाय ये जो अदालती मामलात हैं जो हमें कवर करने होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी इस मौजू में थी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज की हमारी पहली कॉल भी जो है इस इशू के बारे में आई है, और हम ये प्लान कर रहे थे कि इसमें हम मज़ीद भी अगले हफ्ते भी कोशिश करेंगे हम बात करें। नहीं बिल्कुल, मैं ख्याल है कि किसी पीएमए और कुछ और, हाँ, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, हेल्थ रिपोर्टर्स हैं जो बड़ा इस पे रिपोर्ट करते रहे, फार्मास्यूटिकल के लोग हैं, तो इस पे हमें दोबारा भी बात करनी चाहिए। तारिक अखलाक साहब हैं कराची से। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है तो शायद मैं ऐसे कुछ वो ना कर सकूँ, मगर दो बातें मुझे करनी है आज इस मौजू पर। एक तो ये कि जो आईनी तरमीम आई है उसमें जिस किस्म की उजलत और जल्दबाजी करी गई है, काश ये इस तरह की उजलत या जल्दबाजी अवामी मसाइल को हल करने में भी इस्तेमाल होती सर, मगर ये कभी नहीं होता। मुझे इस वक्त इब्न इंशा का एक वो कॉलम याद आ गया जिसमें वो एक हिकायत उन्होंने लिखी है कि एक जंगल में कुछ ताजिर अपने गधों के ऊपर सामान लाद के जा रहे थे, तो रास्ते में एकदम शोर मच गया कि डाकू आ गए। तो ताजिरों ने भी शोर मचाया गधों से कि भाई भागो भागो, डाकू आ गए। तो गधों ने कहा कि हम क्यों भागे, हमारा काम तो वजन उठाने का है, तुम्हारा उठाएं या डाकुओं का उठाएं। तो आज में अवाम को मत समझिएगा, क्योंकि अवाम इससे भी गई गुजरी हो चुकी है, उसको नहीं पता कि किसका वजन उठाना है, उन्होंने बस सिर्फ वजन ही उठाना है और चलना है। दूसरा, मैं थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कोरोना के टाइम के ऊपर, कि जब कुछ अरसे पहले एक हमारे मुल्क में क्या दुनिया में एक मुसीबत आई थी कोरोना की, और वो आफत थी, मगर कराची वालों को के लिए थोड़ा सा उसके अंदर रिलीफ था। वो ये कि टैंकरों माफिया पर पाबंदी थी, तो हर घर के अंदर पानी आ रहा था, जो कि अभी तकरीबन 2-3 सालों से तो मजीद तकलीफ में मुब्तला हैं लोग। इसी तरह गैस भी आ रही थी, बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ भी दिया जा रहा था, शादियों पर पाबंदी थी, यानी कि इसराफ पर पाबंदी थी, हर किस्म की जिन्स और अजनास जो थी वो सस्ती थी। भाई मुल्क की तरक्की इन चीज़ों पर नहीं बल्कि आवाम की खुशहाली पर होती है। काश जिस तरीके से भागम दौड़ी करके एक साथ सर जोड़े गए और अपने मफाद के लिए यह आईनी तरमीम को पास कराया गया, काश आवाम के लिए भी थोड़ी सा रिलीफ मिल जाए, उनके बारे में भी सोचना शुरू कर दें। लोगों को यहाँ पर सुकून का बहुत ठीक हो गया तारिक साहब, बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल मुत्तफिक। हाँ नहीं, अगर ये एफिशिएंसी दिखाएं अवामी मसले हल करने में, तो यार हम एशियन टाइगर बन जाए, एशियन टाइगरों को खा जाएं हम। मैं तुम्हें बताऊं, हमारे एक मिसाल है कि अगर हमारे रिश्तेदार ना मरते हैं ना तो लंदन तक चारपाइयाँ बिछती हैं। अच्छा ओके ठीक है, जो भी आगे बढ़ते हैं। राहिल अशर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, क्या हो रहा है डीएचए में? डीएचए में जी फेज 2 के ताज़ा तरीन क्या है? भाई को पता होगा। हाँ। जैसे वसतुल्लाह साहब कहते हैं जी अमीरों की गरीब बस्ती जी, तो मैं आज बात करूंगा जो हमारे चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए ना, उसके हवाले से। आज तो थोड़ा सा अफसोस हुआ, मंसूर अली शाह साहब का खत जो आया वो मीडिया पे भी आया, सारा कुछ हुआ। उसमें देखें आपके फेलो अपने जो होते हैं कुलीग, उनसे इख्तलाफ होते हैं, पर इख्तलाफ को ज़ात पे नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो पढ़ के अफसोस हुआ, फिर एहसास हुआ कि जी उनके हाथ से तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा निकल गया, तो उन्होंने अपने गुस्से का इज़हार किया। अगली बात करूंगा काजी फायज ईसा से। 1000 लोगों को इख्तलाफ पर मैं उनको अच्छी कदर की निगाह से देखता हूँ। एक उनका वो जो बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ था जिस पे कमीशन के हेड थे चौधरी निसार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी, फिर फैजाबाद धरने का डिसीजन देख लें, जिसके बाद उनके और उनकी मिसेज को बहुत ज्यादा तहलील और अजियत का सामना करना पड़ा, पर वो साबित कदम रहे चीफ जस्टिस। देखिए उनके 3-4 फैसले
پرائیویٹ وہ جو ہے پروسیجر اینڈ بل جو ہے اس کے تحت انہوں نے اپنے اختیارات بانٹ دیے. اگر وہ چاہتے تو عمر رضا بنجال کی طرح اپنے پسند کے 3-4 ججز بٹھا کے سارے کیس لڑتے رہتے. پھر الیکشن کا دیکھیں, اگر وہ انیشیٹو نہ لیتے اور الیکشن پھر ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس افتخار چودھری کے بعد کسی چیف جسٹس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سن لیتا. مانا کہ ایک ان سے ہوا اور دوسرا آخری کیس لائف نشیات دکھائیں تو وکیلوں کا بھی پتہ چل گیا اور ججز کا بھی کہ جی لائف کیا ہوتا ہے. ایک آخری بات کہ جی پی ٹی آئی والوں نے بہت ٹرولنگ کی. آپ ان کا جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے وہ میں نے 1 نہیں 3 دفعہ پڑھا ہے. اس میں جو وہ پیپر ڈاکومنٹس پی ٹی آئی سے مانگ رہے تھے وہ دے ہی نہیں سکے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں, میرا تو خیر قاضی فائز عیسیٰ سے اچھا ہے کہ جی اچھے تھے جج, وہ ریٹائر ہو گئے اور میری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. شکریہ. ٹھیک ہے رائل بھائی. لیکن رائل بھائی یہ تو کہنا پڑے گا نا, ایک مکسڈ لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو باتیں آپ نے گنوائی ہیں بالکل وہ بالکل ماننی پڑیں گی, لیکن سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ رہی. اور آپ نے بات کی منصور علی شاہ صاحب والے خط کی, اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اختلافی نوٹ جو آیا اس میں بھی کیا ماشاءاللہ سے ایک زبان تھی جو ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے. اب وہ بیسیکلی شکوہ اور جواب شکوہ چل رہا ہے, دونوں بریلینٹ مائنڈ ہیں, دونوں کا ٹسل ہو گیا. اب وہ پبلکلی جو ہے وہ ہم بریلینٹلی خط لکھ رہے ہیں. اب ہم بریلینٹ ایک دوسرے کو خط, بڑی بریلینٹ زبان بھی استعمال کی جا رہی ہے. جب آپ نے خط کا ذکر کیا تو میرا خیال تھا کہ آپ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کیا خط, ہاں اس پہ بھی کچھ نہیں کیا, وہ بھی ہے. دیکھیں وہی ہے, اب دیکھیں جب تھوڑی بہت اکاؤنٹنگ جب میں نے سیکھنے کی کوشش کی تھی, ویسے میں فیل ہوا تھا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ بیلنس شیٹ میں ایک ایسیٹس کا کالم ہوتا ہے اور ایک لائبلٹیز کا کالم ہوتا ہے. تو ایسیٹس کا کالم تو گنوا دیا بھائی نے گنوا دیا, لیکن پھر لائبلٹیز بھی ہیں, وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. دیکھیں اب تو ہسٹورین کے حوالے ہے نا معاملہ, وہ جب بھی لکھے گا اب تاریخ فیصلہ کرے گی. اب تو اس میں تو یہ باتیں بھی تو آئیں گی نا. بالکل آئیں گی. تو محمد سلیم ہیں راولپنڈی سے. وعلیکم سر. السلام علیکم. خان صاحب, آپ نے 27 ستمبر کو کہا تھا کہ بینک دے رہا ہے لیکن مینگنیاں ڈال کے, لیکن خان صاحب 15 اکتوبر نیشنل بینک کی جو کمپلائنس رپورٹ سبمٹ کرنی تھی وہ آگے چلی گئی ایس سی او کی وجہ سے. 24 اکتوبر کل کی ڈیٹ آئی تھی. کل ہمارے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سعودی عربیہ چلے گئے عمرے کی ادائیگی کے لیے. تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس ہمارے کیس کو کنڈکٹ کیا اور نیشنل بینک نے کمپلائنس رپورٹ سبمٹ کی. تو اس میں کہا ہے کہ ہم نے نیشنل بینک کے پینشن کو سب کچھ دے دیا. ہمارے وکلا کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. انہوں نے اینول انکریز, بجٹ انکریز اور میڈیکل کا 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیا. 11,000 پینشنر جو ملازمین ہیں وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف, یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. بالکل. تو عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو اپنے گریونسز ہیں وہ ہمیں بتا دیں تو ہم اس کا دسمبر کی ڈیٹ دیتے ہیں 6 ہفتے کی, اس میں پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن آپ بتائیے کہ سر یہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کیوں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ اب تو مقدمہ عدالت میں ہے, جو بھی ہو رہا ہے جھوٹ سچ ظاہر ہے کہ وہ وہاں جسٹس صاحبہ دیکھ لیں گی. اور اچھی بات یہ ہے کہ اگلی جو ڈیٹ ہے وہ قریب ترین لگی ہے, 6-7 مہینے کے لیے ملتوی نہیں کیا گیا. بہرحال کچھ نہ کچھ کرے گا. اگلے کالر کون ہے؟ تسنیم نظامانی صاحب ہیں جی, صاحبہ سوری نظامانی صاحبہ جی کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ تینوں بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام. اچھا, میرا جو 2 ویک پہلے جو آپ سے کال ہوئی تھی ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کے کیس کے متعلق, جی میرے خیال میں آپ کو سردار شاہ شاید نہیں ملے کہ آپ نے ان کے مدعو نہیں کیا. کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گم ہو گئے ہیں یا شاید آپ کا رابطہ نہیں ہوا, یا ہم نے تو کوشش نہیں کی. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ سردار شاہ کو کے سلسلے میں آپ بھی بزی رہے. اچھا, ان کے جو چلتی رہی باتیں مولانا فضل الرحمان کی, بلاول کی. جی ابھی فرمائیے, ابھی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں جو یہ رواداری مارچ ہوا تھا اس میں اگلے ہفتے میں نے پوری گھنٹہ کال کی لیکن آپ کی کال نہیں ملی. تو میں ان بہن بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہی تھی. بے شک. ہمارے جو فنکار بھائی تھے, ہمارے دانشور تھے, ہماری بہن بھائی, ہماری بیٹیاں جانی صاحب اور سیف سمیجا, ہمارا فنکار ہر دل عزیز, ہر جو بچے ہماری ینگ جنریشن کا پسندیدہ جو فنکار ہے وہ, اور ہماری بیٹی روما سا اور سندھو نواز اور یہ ڈاکٹر سورج
ये सब इनके साथ जो शुरू हुआ, कितनी रुकावटों के बावजूद भी इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड वो अपना रिकॉर्ड करवाया, जो अपना एहतजाज था, और उनके साथ जो सलूक किया सिंधु हुकूमत ने, वो भी इनकी जो झलकियाँ थी ये भी पूरी दुनिया ने देखी, पूरी सिंध ने देखी। ये भी पूरा एक तमाचा है सिंध हुकूमत के मुंह पर। लेकिन ये हमारा जो घरू वजीर है, जो हम तो बोलेंगे ज़िया लंजार नहीं ज़िया लंगूर है, जो जिसने कोई अभी एक्शन नहीं लिया है इस केस के हवाले से। बल्कि मैं आपको बताऊं कि उस वाक़े के बाद जो है कुछ 4-5 और प्रोटेस्ट हो चुके हैं जिस पे उन्होंने लाठी चलाई है और उसी जोश से चलाई है, तो सुधरने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। हाँ, ऐसा है। हर दूसरे दिन प्रेस क्लब के बाहर तो ये पुलिस के पूरे डाले खड़े होते हैं और मार कुटाई चल रही होती है। अभी तक बलोचों को मारा बीच में, फिर दूसरे जो लोग आ रहे हैं इंसानी हुकूक के, वहाँ जो पुलिस खड़ी की गई है उसका काम ये है। जी, तस्नीम साहिबा का जो सरदार शाह की जो बात करी थी ना, वो पिछली दफ़ा जब इन्होंने कॉल की थी तो वो कह रही थी कि आप सरदार शाह को प्रोग्राम पर बुलाएं और उनसे ये सवाल किए जाए। ना हमने बुलाया ना वो आए, फॉलो अप वो भी वैसे वहाँ पे ही थे, लेकिन फॉलो अप हमारा बनता है। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इस पर तफसील में आपको बताएंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है। और हाँ, जहाँ तक सिंध हुकूमत की बात की निज़ामानी साहिबा ने, तो अभी तक कोई वार्निंग या शो कॉज, वो जो 3 MNA गए थे वहाँ पर हार पहनाने, उनका तो कोई बात नहीं हुई। अमीर अली शाह, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। और जहाँ तक DIG जसकानी साहब की बात है तो वो पुलिस का अंदरूनी मामला। बाकी वो है कि आई थिंक सिंध हाई कोर्ट ने मामला जो है वो FIA के हवाले किया है इन्वेस्टिगेट करने के, तो इन्वेस्टिगेशन तो अपनी रफ्तार पे आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चलेगी। लेकिन नेक्स्ट वीक हमें, मेरा ख्याल है जहाँ तक ये जो मुतालबा था कि आप सरजनिश करें, आप सबसे टॉलरेंट जमात बनते हैं, मल्टी कल्चरल बनते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं 2 हफ्ते से हमने इस केस का वैसे फीडबैक नहीं कर पाए हम लोग, नहीं कर पाए। ये 26वीं तरमीम, ये सारी चीजें। हाँ, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी उसी में मसरूफ थे। जी, अब शायद सब जमहूरियत बचाना। मेरा ख्याल है कि 27वीं तरमीम से पहले हमें ये कर लेना चाहिए। जी, नेक्स्ट वीक वक्फा तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं अली हैदर जैदी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों को मौका देने के लिए। मैं बस इसी मुतालिक बात करना चाह रहा था। मेरी खुशकिस्मती है कि आज सलीम साहब की भी साथ ही कॉल थी मेरे, तो मैं बस यही 26 अमेंडमेंट पे बात करना चाह रहा था कि कितनी उजलत के अंदर ये चीज़ की गई। और सलीम साहब पिछले 6 साल से वो फ़ोन कर रहे थे अपने पेंशन के हवाले से नेशनल बैंक की, और मतलब मुझे इतना एक आयरॉनिकली इतनी तकलीफ हुई थी सब देख के कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए, और एक आम आदमी, ख़ास तौर पे एक ओल्ड सीनियर सिटीजन को हम कितना रुलाया है इस रियासत में। एक तो खैर ये बात। दूसरी मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आप ये आज रिटायर्ड हो रहे हैं मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, तो आप लोग क्या समझते हैं? मैं आप लोगों की तीनों की राय ज़ाहिर है मैं मोतबर समझता हूँ, तो आप लोगों का क्या एनालिसिस? क्योंकि इनकी जो उठान थी, इनके ऊपर जो रेफरेंस दायर किया गया था, उसके बाद जो उनकी एक हम ख्याल सहाफ़ी और हम ख्याल जजेस की तरफ से जो एक उठान थी, और आसमा जहांगीर साहिबा की कॉन्फ्रेंस में भी जाते थे कि बहुत ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज के तौर पर सामने आएंगे, तो आप समझते हैं कि वो सब एक फैब्रिकेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड एक चीज़ थी, वो कोई उसके अंदर एक जेन्युइननेस थी नहीं और वो सब झूठ था? ये भी, या इन्होंने अपना बदला निकाला है इमरान खान से अपने 11 महीनों में? प्लीज इस बारे में बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया। और पता है ये हम आज नहीं, ये हम कई महीनों से, सिर्फ आपस में नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्रॉडली भी हमारी कम्युनिटी में यही डिस्कशन चलती रही है। जवाब देना कदर मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं ना जैदी साहब, हमें इस्टेब्लिशमेंट वक्त की बात करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह हुकूमतें बदलती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के जो फ्रंट फेसिंग लोग होते हैं वो भी बदलते हैं, एजेंडा भी बदलते हैं। तो हो सकता है कि काजी फायजी साहब, मुझे नहीं पता, नहीं मैं उनकी मतलब दिल की हकीकत तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि उनका जो फंडा था, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। और यकीनन, एंड आई एम 100% मतलब चले 99% में श्योर हूँ कि इसमें वो पर्सनल
جسٹس آفریدی کا آپ نے خطبہ سنا؟ یہ جو نہیں میں نے انہوں نے ایک مثال دی. اچھا دونوں ظاہر ہے بے تکلف قسم کے وہ ہیں کلیگ ہیں. کہنے لگے کہ ان میں نا 2 خصوصیات پائی جاتی ہیں قاضی فائز عیسیٰ میں. اگر آپ ان سے تپاک سے ملیں تو یہ 10 گنا زیادہ تپاک سے آپ سے ملیں گے, لیکن اگر آپ نے ان سے اڑی بازی کر لی تو پھر یہ ریچھ کی طرح, لفظ ریچھ استعمال کیا انہوں نے, ہاں ریچھ کی طرح جو ہے پھر وہ آپ کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ میرا خیال ہے ٹھیک ڈسکرپشن ہے پرسنالٹی کا. اچھا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جس طرح آپ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک مکس بیگ ہے ان کی لیگیسی کا, لیکن میرا نہیں خیال کہ میں انہیں ثاقب نثار سے کمپیئر کروں گا. نہیں وہ تو وہ ایک نیکسٹ لیول تھا. اس نے جتنا ہماری عدلیہ کو نقصان پہنچایا, بدنام کیا, اس کا وقار کمپرومائز کیا, میرا خیال ہے ان کے کچھ فیصلے ہم لوگ سرائیں گے, کچھ فیصلے بہت ان کے متنازع بھی ہیں. کانڈکٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو تھرو آؤٹ دیٹ ایپیسوڈ وہ جو فیض آباد دھرنے کے ٹائم پہ جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا گیا, وکٹمائز کر گیا, میرا خیال ہے کہ یہی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ڈٹ گئے. کوئی اور ہوتا شاید تو وہ گیو اپ بھی کر لیتا, ریزائن بھی کر لیتا, چلا بھی جاتا, اور انہوں نے پھر کافی ٹیک آن بھی کیا ان ججز کو جو بالکل پارٹیزین تھے, جنہوں نے پھر ریزائن بھی کیا, کرپشن کے معاملات بھی تھے. تو لائک آئی سیڈ ابھی تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں. اچھا اس میں ٹائم لگے گا کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے, ان کے خط کے بعد تھوڑا سا احساس ہوا یار یہ بدل تو نہیں گئے. یہ جو اس سے پہلے تک اس سے پہلے تک آپ پھر بھی ایک شک و شبہ تھا, لیکن اس کے بعد یار وہ چیز نا وہ مطلب وہ سولو نہیں ہو رہی, مطلب وہ خط لے کے نیوے نکل گئے وہ. اچھا ذرا اس میں بھی دیکھو ایک بات یہ ہوتی ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یو پک یور بیٹلز. آپ ہر محاذ پہ جب آپ فائر کھولیں گے تو آپ کو ایک اسٹریٹجک ہونا ہوتا ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, حالانکہ باہر سے جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور اتنا بڑا ہمت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ٹوٹلی آپ اپنا جو ہے نا شتر مرغ بن جائیں گے. آپ اس کو تھوڑا پروسیس کو اس کو چلنے دیتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ٹینیور میں نہیں ہو سکا, آپ اگلے آگے سنبھالیں. اتنی سی بات کیا آپ الگ بینچ بنا دیتے ہیں؟ آپ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ کہے کہ آپ ان لوگوں کو سامنے لاؤ, یہ میں اپنے ہتھوڑے سے ان کا سر پھوڑتا ہوں تمہارے سامنے, یہ کوئی بات نہیں کر رہا. ایک اور اینگل بھی, ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر میں 1 منٹ اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ویلکم بیک. اچھا بریک سے پہلے زیدی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں, اور اس بہانے ہم نے تھوڑی سی ان کی لیگیسی پر بھی بات کرنے کا موقع ملا. پہلے رحیل اشرف صاحب نے بھی بات کی تھی. یہ جو بات ہے نا کہ یار کیا یہ پرسنل دشمنی بن گئی تھی, میرا خیال ہے کہ جو پرسنل ایلیمنٹ ہے نا اس کو ہم اکثر اپنے انالیسس میں نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ گھوم پھر کے یار آپ سی جے ہو, آپ چیف ہو, لیکن آپ انسان بھی ہو. آپ انسان بھی ہو. اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں مختصر. نواز شریف کی ہر سپیچ جب بھی وہ بولتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا تھا. ٹھیک ہے, اور اکثر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب میری اہلیہ فوت ہونے والی تھی مجھے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب آپ ان کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, 1 سیکنڈ کے لیے سائڈ پر رکھ دیں. آپ ایک انسان ہونے کے ناطے سے سوچیں کہ اگر آپ اس جگہ میں ہوتے تو کیا آپ زندگی بھر یہ چیز بھول سکتے ہیں؟ میں تو کبھی نہ بھولتا, نہ ہی میں کبھی معاف کرتا. اچھا آن دا سیم کاؤنٹ اس وقت مطلب آپ نے خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, بشرا بی بی کو ڈالا ہوا ہے, پھر بہنوں کو اٹھا لیتے ہیں, کارکنان کو اٹھا لیتے ہیں, یار وہ بھی تو ایک پرسنل کانفلکٹ ہی بنے گا نا ڈاؤن دا روڈ. تو یہ جو پرسنل ایلیمنٹ ہوتا ہے نا پولیٹکس میں, اس کو ہم اگنور کرتے ہیں, اور یہ چلتا ہے اگنور, اور یہی سر میں تو کہتا ہوں یہی چلتا ہے. میرے مطلب ہمارے خاندانوں میں جو پھڑے ہیں بظاہر تو کہتے ہیں نا کہ یار کوئی زمین کا ہے, گھر کا حصہ ہے, یہ وہ, گھوم پھر کر پتہ لگتا ہے کہ یار بچپن میں نا تو نے میرے کرکٹ بیٹ توڑ دیا تھا. وہ گھوم پھر کے ایگوز کی لڑائی, ایگوز اینڈ پرسنل پیٹی کانفلکٹس, یہ چیز پھر میگنیفائی ہو جاتی ہے. تو جس طرح سے انہوں نے دیکھیں لائر کمیونٹی کو ڈیوائڈ کیا, میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ کے, ان کا بھی ہم نے ایک بہت زبردست روپ دیکھا. ہمارے اپنے دوست بھی ہیں اس میں, ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں, اور وہ بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزڈ, کچھ ان کے شدید چاہنے والے اور کچھ ان کے شدید ان سے نفرت کرنے والے. اور ہم نے اپنے ان رپورٹرز کو بھی دیکھا کہ وہ کتنا آگے نکل گئے, بہت زیادہ آگے نکل گئے, کہ کوئی وہ سینس آف بیلنس نہیں رہا. لیکن بہرحال کبھی کبھی شخصیات ایسی ڈیوائسو ہوتی ہیں کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں.
تو قاضی فاضی صاحب میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محمد ریاض صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے شکریہ. آپ بتائیں. سر یہ ہے کہ میں ابھی الحمدللہ شکر ہے کہ اب میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے. 15 دن میں جو ہے کافی اذیت میں رہا تھا، اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو میری جو ہے حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ جو کراچی میں ڈینگی اور چکن گونیا ٹائپ کا ایک بخار سا آیا ہوا ہے، وائرل کہہ رہے ہیں یا مچھر اسے کہتے ہیں کہ مچھر آیا ہوتا ہے وہ کاٹتا ہے، تو آپ بلیو کریں کہ میں جو ہے وہ ابھی بھی مجھے 15 دن ہو گئے لیکن ابھی بھی میں روم میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. تو میں یہاں پہ اپنا لوشن لگاتا ہوں، کوئی چیزیں لگاتا ہوں جو میرے ابھی بھی گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، ہاتھوں میں، کلائیوں میں درد نہیں جا رہا. تو جناب اعلیٰ یہ حکومت جو ہے اور کچھ ہمیں فیسلٹی دے یا نہ دے لیکن برائے مہربانی اپنے ٹاؤن چیئرمینس کو اور اپنے میئر کو یہ پابند کرائیں کہ وہ گلی گلی میں اسپرے کرائیں. کم سے کم یہ ہماری جان ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے، جس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باخدا میں ڈاکٹر کے پاس جا کے میرے آنسو نکل آئے کہ اتنی میں نے اپنی زندگی میں مفلوجی نہیں دیکھی جو اس بیماری کی وجہ سے میں نہ بیٹھ سکتا تھا. اگر میں بیٹھ جاتا تھا تو واش روم سے اٹھوں کیسے؟ اب میں اٹھ نہیں پاتا تھا. میں نے 14 دن اپنے واش روم کا گیٹ بند نہیں رکھا کہ کہیں میں اندر گر نہ جاؤں. تو پھر بندہ کون نکالے گا آپ کو؟ تو برائے مہربانی اس لیے. اور سیکنڈلی یہ سر کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جی یہ جو فون پہ بات نہیں کرائی یا وہ نہیں کرائی، تو یہ چیزیں بھولی نہیں جاتی. کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ ریسنٹلی یہ ہوا کہ ہم نے کبوتر بھی رکھے ہوئے، تو ہمارا ایک کبوتر کہیں چلا گیا تو ہم نے کہا کہ یار یہ کبوتر ہمیں واپس کر دو. تو اس بندے نے پتہ ہے کیا کام ہے، اس نے کہا آج سے 20 سال پہلے تمہارے چھوٹے بھائی نے ہمارا کبوتر بھی چھوڑا تھا تو ہم کیسے اب چھوڑیں گے. تو یہاں کبوتر بھی معاف کرتے، تو یہاں آپ اگر کسی کے ساتھ ناجائز یا بند کریں گے تو سر وہ کبوتر 20 سال کے بعد ہمیں نہیں دے رہا تھا. دیکھو 20 سال کے بعد یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے کبوتر تھا. تو یہاں تو اگر آپ کسی کی ماں بہن اور کسی کو اگر آپ بند کریں گے اور وہ کریں گے، اذیتیں دیں گے، تو یہ کیسے لوگ بھولیں گے؟ تو یہ بھائی بڑے پیار محبت سے رہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شکریہ ریاض بھائی. کبوتر مہنگا پڑ جاتا ہے سر، یہ ہمارا کیریکٹر ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. مطلب میں برباد ہو جاؤں لیکن تیری ناک رگڑوا کے رہوں گا. انتقام کی آگ. ہاں میں تو ڈوبا ہوں صنم. تو لیکن یہ بھی اچھا ایک اور دیکھیں نا، یہ جو انہوں نے بات کی، یہ جو اسپرے ہیں ڈینگی کے، چکن گنیا کے، آپ نے کہیں دیکھے ہوتے ہوئے آج کل؟ میں نے اپنے پرچیز آرڈر تو نکلتے ہیں. میں نے بھی ایک جگہ دیکھا ہے. کل میں کہیں کھڑا ہوتا ورک شاپ پہ تو وہ جا رہا تھا. آئی ڈونٹ نو وہ کتنا افیکٹو ہے یا کیا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، پریونٹیبل ہیں، اگر آپ ٹائملی آپ کی میونسپلٹیز کام کر رہی ہیں. 27ویں ترمیم میں یہ شک ہوگی. ہاں ترمیم، اس کے لیے بھی ترمیم چاہیے ہمیں. ترمیم ہی کرا دو نا، جیسے بھائی بول رہے تھے کہ یوں کرائی ہے نا، باقی کام بھی یوں کرا لو. کیوں؟ ساجد عمران صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. فرسٹ آف آل سر بالکل میں سن رہا تھا، کبوتر والی بات سے ہی شروع کروں گا میں. بھائی نے بڑی اچھی اگزامپل دی. یہ کبوتر کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. پیپل پارٹی آ گئی، نون لیگ آ گئی، ایک دوسرے سے ادلا بدلا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ وہ کرنا ہے. اب بیچ میں تیسری پارٹی پی ٹی آئی آئی ہوئی ہے. تو میں مطلب کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو جو ہے نا شارٹلی آپ کو پہنچا سکوں میڈیا کے ذریعے. تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اس وقت میں مطلب آفس سے آ کے شام کو جتنے ٹی وی چینلز گھماتا ہوں، ایک واحد ڈاؤن پر یہ آپ کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، تو یہ واقعی ہی ذرا ہٹ کے ہے. آپ لوگوں کو جو ہے موقع فراہم کرتے ہیں لائیو اپنی بات لوگوں تک اور آپ تک اور میڈیا کے ذریعے احکام بالا تک پہنچانے کا میں آپ کو سلیوٹ بھی پیش کرتا ہوں. شکریہ اس کال کے ذریعے. تھینک یو. اتنی بات تھی اور بھی بات کر رہے تھے. ہاں آگے کچھ کہہ رہے تھے، بس ایسے ہی کاٹ دی. ہم نے نہیں کاٹا. یار کوئی شکایت کرے تو اس کا آواز اوپر کر دیا کرو. کیا یار تعریف کرے تو بند کر دیا کرو. ہاں یار تعریف کرو تو بندے کو بات کرنے دیا کرو. کوئی بات نہیں. حیات حسین صاحب ہے مردان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. ٹھیک ہوں؟ شکریہ. آپ بتائیں. سب پہلے سب تینوں دوستوں کو سلام. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے، یہ پرسوں یہ 26ویں ترمیم پیش ہو گئی نا جی، تو 26ویں ترمیم کے لیے ان کے پاس تو ایک ہی پارٹی کے پاس بھی 2/3 اکثریت نہیں ہے نا جی صحیح ہے. تو سب اتنے سارے ملک کے سیاستدان جمع ہو گئے 26ویں ترمیم کے لیے.
یعنی ایک دفعہ نواز شریف کے پاس 2-3 اکثریت میرے عمر میں آئی تھی اور ابھی یہ سب اکٹھے ہو گئے ایک بل کے لیے کہ یہ 2-3 اکثریت پورے کرے. اب اگر سر یہ سب جمع ہو جائے اور ایک بل پاس کرے کہ جو بھی 18 گریڈ سے اوپر آفیسر ہو, جو بھی پبلک ہولڈر ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, صدر ہو, جو بھی ہو, جو بھی آرمی ہو, جو چاہے باجوہ ہو, ISI کا افسر ہو, جو تو وہ نہ باہر ملک میں جائیداد لے گا ریٹائرمنٹ کے بعد یا ڈیوٹی کے دوران, اور نہ ریٹائرمنٹ کے بعد باہر ملک کے جاتا. تو ایک چھوٹا سا بل ہے نا, یہ لوگ یہ پاس کرائے, آپ دیکھیں گے اسمبلیوں سے جج آدھے چلے جائیں گے, سارے 18 گریڈ سے اوپر آفیسر چلے جائیں گے. تو جب یہ ملک کے اتنے خواہ سر نا, تو یہ اس کے لیے بھی جمع ہو جائے نا. کاش صحیح ہے, کاش صحیح ہے, یہ آئیڈیا اچھا ہے, لیکن اس پہ جب سب چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک بندے نے ووٹ نہیں دینا سر, لیکن آئیڈیا اچھا ہے. ویسے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے, ویسے وہ ایک الگ بات ہے. یار کیا چیز ہے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں ہے. ہاں بھی کچھ ہے. ویسے تو ہم بڑے حقوق کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. مظہر علی شاہ ہے کراچی سے. السلام علیکم مظہر صاحب. جی السلام علیکم. جی سر میں پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے میرے پاس, میں کافی دنوں سے ٹائم ہے آپ کے پاس, ٹائم ہے آپ تینوں جمع ہوں, آپ کے پاس 3 منٹ تو ہوں گے. میں یہ کوشچن کروں. اصل میں یہ جو ہے اچانک مجھے یاد آ گیا, یہ کبھی ڈسکس ہوتا نہیں ہے آپ کے چینل کے علاوہ. یہ جو ہے جرم ہے تیزاب گردی, اور اس پر اور تو کوئی ڈسکس کرتا نہیں. اچھا ہم نے دیکھا یہ گیا ہے کہ وکٹمز جو ہیں 100% بچیاں ہی ہوتی ہیں. جی اچھا اس میں جو زندہ بچ گئی تو ان کی زندگی تو ساری جہنم بن جاتی ہے, اور جو بدبخت جو تیزاب ڈالتا ہے وہ ان کے 2 مہینے کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ضمانت پر ان کے سامنے مونچھیں مروڑتا ہوا گھومتا رہتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے, دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, شریعہ کوڈ دی ہے. اچھا میں نے کہیں ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ, جان کے بدلے جان, تو آخر میں یہ بھی لکھا ہوا کہ زخم کے بدلے زخم, اور اتنا ہی زخم جتنا میں نے کسی کو لگایا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں کسی پر تیزاب پھینکتا ہوں, میں اپنے آپ کو وش کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ مجھ سے جرم ہوتا ہے, تو یہ سزا مجھے بھی وہی سزا دی جائے. تیزاب گردی کے کا جو جرم ہے اس کی سزا بھی تیزاب گردی ہی ہونا چاہیے, تو ہی یہ جرم رک سکتا ہے, ورنہ تو آج تک میں نے نہیں سنا کسی کو سزا ہوئی ہے. یہ بچیاں تو جن کے اوپر تیزاب ڈالا جاتا ہے وہ ان کی تو زندگی جہنم ہے, اور جو دندناتا پھرتا ہے آپ کو پتہ ہے کورٹوں کا حال کیا ہوتا رہتا ہے. یہ تو ترمیم کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور سارا زندگی گزر جاتی ہے, کسی کو سزا نہیں ہوتی. تو یہی بالکل نہیں, یہ ایک بہت اہم موضوع ہے, اس پر میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ 90 کی دہائی میں نا یار یہ کیسز سپائک کیے تھے. اس کے بعد کچھ ایسے اقدامات لیے گئے تھے کہ آپ تیزاب کی سیل پر کچھ پابندیاں لگی تھی. مجھے یاد ہے قانون میں بھی تبدیلی آئی, ناقابل ضمانت ہوا تھا, لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا ہے, وہ کیا فیکٹرز ہیں. 18 سے نا یہ ریٹ پڑتی, وہ 90 والی تک نہیں پہنچے ہم, لیکن ایشو جینوئن ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. شارجہ سے ہیں ہمارے اگلے کالر ڈاکٹر اطہر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ لوگ؟ شکریہ, بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. سر آپ کا گزشتہ پروگرام میں نا ایک ڈاکٹر کا ایشو ڈسکس کیا گیا تھا, بہت اچھا. تو اس کا ایک سادہ سا حل بتانا چاہوں گا, اور بلکہ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ جو انیتھیکل پریکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں پروگرام. جی. تو سر سیدھی سی بات, ایک شارٹ سٹیپ اٹھایا جائے کہ ڈاکٹر حضرات جنرک نیمز لکھیں. جنرک نیمز, جی, یہ آپ جو مرضی کر لیں, یہ 80% اس مسئلے کی مطلب حل ہو جائے گا. آگے جو مرضی بند. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میں آپ کو یہیں روک رہا ہوں. یہ جو اسکیم ہے, بھٹو صاحب جب صدر بنے تھے اور ان کے وزیر صحت تھے شیخ محمد رشید, انہوں نے جنرک اسکیم شروع کی تھی اور تقریباً 1.5 سال تک یہ چلی بھی, اور اس کے بعد اچانک سے پراسرار طریقے سے وہی پرانا سسٹم آ گیا کہ ہر کمپنی کا جو ہے اپنا برانڈ ہے. نمبر 2, بنگلہ دیش میں یہ تجربہ ہوا تھا 90s میں کہ جو جنرک نام سے جو ہیں ادویات وہ بنیں گی
اور مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے غریبوں کی جو ہے بچت بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں اس میں اگر ڈاکٹر صاحب اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ تو بات کر رہے ہیں نا جنیرک کوئی برانڈ نیم ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں اس کا ٹیکنیکل نام ہونا چاہیے. وہی ٹیکنیکل پرسکرپشن پہ ڈاکٹر فارمولا لکھے, برانڈ نیم نہ لکھے. جیسے مثال کے طور پر اس کو سیپران ڈی ایس نہیں لکھنا چاہیے, اس کو صرف فارمولا لکھے. ہاں یہ ہمارے ہو چکا ہے صحیح جی. ہاں نہیں لیکن یہ اچھی ہے, یہ اچھا ہے انٹرسٹنگ. جی سر جی بتائیں. اس کو فالو نہیں کیا جا رہا, فالو تو نہیں کیا جا رہا. اور اس کا پیرالل ایک سٹیپ اگر اس میں شارٹس اور ایڈ کیا جائے, ڈاکٹرز نا پرسکرپشن بائی ہینڈ نہ دیں. ابھی میرے پاس ایک سرجن کا پڑا ہے پرسکرپشن, اس نے جو پروسیجر کیا ہے وہ میں سمجھ ہی نہیں سکتا جو اس نے لکھا ہے. یار تھینک یو سر. بالکل بالکل ہاں مشہور ہے کیا پروسیجر نے کیا ہے. تو ہم یہاں پر نام کافی عرصے سے ایک تو جنرک نیم لکھ رہے ہیں, مائی سیلف انکلوڈنگ مائی سیلف, دوسرے جو پرسکرپشن ہے وہ آن لائن دے رہے ہیں. پاکستان میں کافی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہو رہا ہے, بہت سارے پرائیویٹ میں بھی ہو رہا ہے, لیکن اسٹل اتنی بڑی سرجری کی جاتی ہے اور اینڈ میں ڈاکٹر میری جیسی لکھائی میں 2-4 کاٹے ماٹے مار کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ دو گزارشات تھی. اس سے سر فرق پڑے گا کیونکہ میں مطلب خود اس فیلڈ میں ہوں, میں سمجھتا ہوں جب جنرک نیمز آئیں گے نا سر, آپ یقین کریں اور 1-1.5 سال کیا فائدہ ہوا ہوگا, اس کو ریوائز کیا جائے. شارٹ سر کام ہے, لمبے چوڑے کام. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب یہ ایک آپ کی بڑی ایکسیلنٹ بالکل ہو سکتا ہے. مطلب فارمولا لکھو, یہ نہ لکھو کہ یار فائزر کا یا ہاں, لیکن بھائی جان مجھے پتہ ہے اربوں روپے جن نے کمانے ہونا نہیں, لیکن اگین دیکھو اگین اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ طریقہ انقلابی کر سکتا ہے, کوئی انقلابی آدمی ہی کر سکتا ہے. یہ نہیں یا تو آرڈر کر اور کون کرے گا, لا پاس کراؤ یا ایسے کون کروائے گا, کون کرے گا. وہی 26ویں ترمیم والے کرائیں گے, اور کون کرائے گا یار. 26ویں ترمیم سے عوام کی صحت زیادہ امپورٹنٹ نہیں. وہ ہاں یہ تو ہے. اچھا ڈپریس کر دیتے. اب کون ہے؟ ساجد عمران. شہاد صدیقی. ساجد عمران تو ہو گئے. شہاد صدیقی. یار بتائیں. شہاد صدیقی. شہاد صدیقی لکھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے ایک تو ججز کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی اب ہو آ گیا, 5 سال یا 3 سال کے لیے وہ آ گئے, 65 سال ان کی ہو گئی. جو اور گورنمنٹ ملازمت جن کی 62 ہونے والی تھی ان کا کیا انجام ہوا. پھر جسٹس صاحبان اب جو چھٹی ہے اپنی ہے وہ ختم کریں گے. 26 جو آئینی ترمیم تھی جو بہت ضروری تھی اس میں وہ چھٹیوں کا ذکر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوئیت کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سلنڈر کے اوپر بھی, وہ گیزر کے اوپر بھی لگا ہے. تو میں نے جتنی معلومات لی جا کے تو پتہ چلا کہ سوئی گیس تو ایک تو بہت نقصان میں چل رہی ہے. اس نے اوکرا سے اور سفارش کی ہے کہ بھائی ریٹ بڑھاؤ تاکہ ہمارے نقصانات. تو میں نے وہاں پرسنلی طور پہ جو تعلقات پہ پوچھا وجہ کیا ہے, سوئی گیس اتنی نقصان میں کیوں جا رہی ہے. کہہ رہے اوور اسٹاف اوور ہے, بے تحاشا اپائنٹمنٹ ہے, اب اس کی وجہ سے سارا کلیپس ہو رہا ہے, پبلک کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا, ابھی اور مزید ریٹ بڑھنے والے ہیں. سوئی گیس نے اپیل کی ہے اوکرا سے کہ ریٹ مزید بڑھاؤ. ٹھیک ہے شہاد صاحب, خوشخبری کے لیے شکریہ. اب کیا کر سکتے ہیں, ہم سہ ہی سکتے ہیں, یا تو پھر گیس نہ استعمال کریں, وہ تو استعمال بھی کرنی ہے, کیا کریں. باقی وہ ججز کی جنہوں نے بات کی تو وہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی ہے نا, وہ پرفارمنس دیکھے گا, سپوزٹلی پروموشنز دیکھے گا, چھٹیوں وٹیوں کے جو معاملات, HR کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تقریباً ہوگا. اچھا ہے. ہاں, اور وہ بتائیں گے کہ جی کون چھٹیوں پہ جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا, کون سا کس بینچ پہ بیٹھے گا. بیڈ بوائے نو چھٹی. ان کی کارکردگی کا اسسمنٹ بھی تو ہوگا نا. وہ یہ ایگزیکٹلی نا ACR بنے گی. ہاں وہی سسٹم ہے. پرفارمنس ریویو. جی بڑے سال ہو گئے پرفارمنس. ساجد عمران صاحب ہیں. جی ساجد عمران صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بس شارٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ججز ہم بات کر رہے تھے, قاضی فائزی صاحب پہ سن رہے تھے, چیزیں آ رہی ہیں سامنے, تو ثاقب نثار صاحب اور یہ باقی ججز ابھی جو جیسے یا افریدی صاحب, تو کبھی کسی کا تعلق کسی سے, کسی کا تعلق کسی سے, جبکہ پاکستان میں ایک نائب قاضی سے لے کر
اوپر ایک کمیشن ایک سسٹم ہے, جو بڑا آفیسر بھی اپائنٹ ہوتا ہے تو ایک ایگزام, اس کا انٹرویو اور ایک پروسیجر کے تحت وہ اپائنٹ ہوتا ہے. تو یہ اتنی ایک ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا ہائی کورٹ ہے, جو میرے نالج میں بات ہے, یہ افیلیشن کی بنیاد پر ججز اپائنٹ ہوتے ہیں. تو ان کا بھی تو ایک وضع قطع کوئی ایک امتحان کا سسٹم اور انٹرویو سسٹم ہونا چاہیے جس کو یہ پاس کریں اور وہ کمیشن ان کو آگے اپوائنٹ کرے, وہ ان کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اب یہی ہوگا سوال ہے آپ کے لیے. تو یہی ہے نا, پہلے دیکھیں پہلے تھا صرف سینیورٹی پرنسپل کہ جس تاریخ پہ آپ آئے اس حساب سے آپ اوپر جائیں گے, لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایون جسٹس منیب جو ہیں جب ان کو سندھ سے ایلیویٹ کیا گیا تو وہ 3-4 ججز کو بائی پاس کر کے گئے, تو وہ ہمیشہ سے ایک روم ود ان دا جوڈیشری تھا. لیکن اب تو واقعہ وہ انٹرویو والی بات ہو گئی نا کہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, اب سیاستدان جو ہے وہ طے کریں گے کہ 3 میں سے کون سا اوپر آئے گا. تو اچھا, یہ بات خود منصور علی شاہ بھی ماضی میں کہتے رہے کہ یار صرف سینیورٹی کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے, کچھ اور بھی ہونا چاہیے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے نا. تو بہرحال کدی کدی چنگے آ جان گے, کدی کدی بندے آ جائیں گے. تو اسی کے ساتھ بس ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کی کالز کا شکریہ. پیر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ, شب بخیر.